مالک صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مالک صاحب آج بظاہر تو ملاقات کوئی خاص نتیجہ خیز نہیں رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی جہانگیر ترین گروپ دباؤ نہیں ڈال سکے گا وزیر اعظم صاحب پہ؟ دیکھیں میرا خیال ہے دباؤ میں تو آگے ہیں۔ دا ویری فیکٹ کہ جہانگیر خان ترین گروپ کے نام سے ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم نے ملاقات کی، 30 لوگوں کا کلیئر ایجنڈا تھا، اس پہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے علی ظفر صاحب کو نامنیٹ کیا کہ وہ ان کی گریونسز کو دیکھیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے جہانگیر خان ترین گروپ کے لیے، ورنہ اگر بات اتنی اصولوں کی ہوتی صاحب تو پھر تو بڑا سمپل تھا۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں میں نہیں ملتا ہے، پرائم منسٹر کتنے باقی لوگوں سے ملے ہیں جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، جن کی انکوائری کھلی ہوئی ہے۔ دا ویری فیکٹ ان کو ملاقات کرنی پڑی کیونکہ 30 لوگوں کا جو کمپوزیشن ہے جس میں 11 MNAs اور دوسرے MPs ہیں، یہ دونوں جگہ پہ حکومت گرا سکتے ہیں اگر ان کی ڈیل کہیں پہ ہو یا اس روش پہ چل پڑے۔ یہ ایسی تھریٹ نہیں ہے جس کو وہ اگنور کر سکیں۔ دا ویری فیکٹ کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ اس چیز کی ایڈمیشن ہے کہ کتنا پریشر تھا، اور کیبنٹ میں بھی اس پہ آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی فواد چودھری کی، جس پر انہوں نے کہا کہ جی کسی کے ساتھ اسپیشل سلوک نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ بھیا اسپیشل سلوک تو ہو رہا ہے، مجھے بتا دیں باقی کس سے ملے ہیں پرائم منسٹر، کس کے لیے ایک پوائنٹ پرسن نامنیٹ ہوا ہے؟ یہ تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج وہ جائیں گے اور وہ شاید کوئی جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دیں گے، وہ تو نہیں ہوگا۔ بٹ دا ویری فیکٹ کہ ملاقات ہوئی، دا ویری فیکٹ کہ جہانگیر خان ترین گروپ کے نام سے گروپ گیا ان کی ملاقات ہوئی اور گروپ نے آ کے اناؤنس کیا کہ ہم دوبارہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی 3 تاریخ یا 2 تاریخ والی پیشی ہے اس کے ساتھ جائیں گے۔ اٹ مینس کہ یہ لائنز ڈرون ہے، اور آئی تھنک اگر اس وقت جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہو بلنک، تو ڈیفینیٹلی دا گورنمنٹ بلنک، پرائم منسٹر بلنک۔ تو مالک صاحب ایک جانب جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب پر مجھے پورا بھروسہ ہے اور ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ کوئی فیصلہ کریں، پھر دوسری جانب جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بیرسٹر علی ظفر کے ذمہ کر دیا یہ معاملہ، تو کیا پھر یہ دونوں باتیں آپ کو ایک ساتھ جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کو نامنیٹ کیا ہے اس گروپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے اور ان کی گریونسز سننے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہزاد اکبر کو ہٹا دیا گیا ہے۔ گروپ کی ریڈنگ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو بیانات دیے ان سے انہوں نے یہ ازیوم کیا ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ ان کی رضامندی ہو گئی ہے۔ یہ ابھی پری میچور ہے کہنا کہ جی شہزاد اکبر کو ہٹا دیا ہے۔ ایک بندے کو نامنیٹ کرنا اور ایک بندے کو ہٹانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن بہرحال دا ویری فیکٹ کہ رات کے ایک ایکویژن میں ایک اور بندہ ڈال دیا ہے الیکٹڈ، اور جو لا منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں اور لا کے معاملات سمجھتے ہیں، ان کی انکلوژن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آج کسی بھی ہم زاویے سے دیکھیں تو یہ آج دا ڈے بلانگس ٹو جہانگیر ترین خان گروپ۔ انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنا ایک اچیومنٹ کی ہے اپنے لیے، معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا مالک صاحب، کل پرائم منسٹر کی موجودگی میں ایک تقریب میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کافی ہارش باتیں کی، لائن ڈرا کرنے کی بات کی، پھر پرائم منسٹر خود بھی یہ باتیں کرتے رہے کہ کسی قسم کے انفلوئنس میں وہ نہیں آئیں گے۔ تو جس طرح کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات ان اٹ سیلف ایک اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہے، تو یہ ملاقات تو پہلے بھی ہو سکتی تھی، پھر اب کیوں ہوئی؟ نہیں، شاہ محمود صاحب کی آپ کو یاد رکھنی ہوگی، جب پنجاب میں چیف منسٹر کی نامنیشن کی گیم چل رہی تھی اور الیکشن تھا، تو شاہ محمود صاحب کے لوگ اور وہ خود بھی پرائیویٹلی بلیم کرتے تھے جہانگیر ترین کو۔ آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود الیکشن ہار گئے تھے پروونشل اسمبلی کا، اور اس کے اندر بڑے ڈفرینسز تھے، اور شاہ محمود کیمپ کر کے اوپنلی کہنا تھا کہ جی ہمیں جو MPA کا الیکشن ہروایا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب نے ہروایا ہے، گروپنگ کروا کے سب کچھ، کیونکہ وہ شاہ محمود کو چیف منسٹر کی گیم سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ تو جو شاہ محمود صاحب جب ہارڈ لائن لیں گے ترین پہ، جہانگیر ترین پہ، تو اس کی ایک اپنا کانٹیکسٹ ہے، ان کی اپنی جو ہے نا پرانی جس کو کہتے ہیں کارڈ ہے پنجابی میں، تو وہ خالی عمران خان کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ اپنا غصہ بھی نکال رہے تھے۔ میں اس پہ نہیں دیکھتا۔ دیکھیں عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ایک عادت ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اگر ان کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں۔ جو اگر ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو اس کے مطابق کسی قیمت میں ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس گروپ کے ساتھ، بیکاز اٹ شوز ویکنس، لیکن ان کو ملنا پڑا۔ نمبرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں پالیٹکس میں، پارلیمنٹری پالیٹکس میں، خاص طور پہ جب اپوزیشن آپ کے خلاف
گورنمنٹ گرانے کی باتیں کر رہی ہو, تحریک کی باتیں کر رہی ہو, 30 لوگ, 11 MNA, 15-16 MPs, یہ دونوں جگہ کی میجورٹی آلریڈی تھن میجورٹی ہے دونوں جگہ پر. لیکن مالک صاحب, جب ایک مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا وہ مسترد ہوا, شہزاد اکبر صاحب والا مطالبہ مسترد ہوا, اب بیرسٹر علی ظفر والا جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے گریونسز سنیں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک ملاقات رہی, اور کیا جہانگیر ترین گروپ مطمئن ہوگا آج کی ساری ملاقات سے؟ نہیں, دیکھو اس قسم کے معاملات میں چیزیں انکریمنٹل ہوتی ہیں ہمیشہ. چیزیں ایک دن میں کچھ طے نہیں ہوتا. یہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, کچھ چیزیں فرنٹ پہ ہوتی ہیں, کچھ بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں. اب اگر علی ظفر پڑھیں گے, علی ظفر کیا پڑھیں گے؟ علی ظفر اگر پڑھیں گے تو اس لیے پڑھیں گے نا کہ آپ دیکھیں کہ یار پروسیکیوشن میں کچھ زیادہ زیادتی تو نہیں ہے, پرائیویٹ وہ شہزاد اکبر جس طرح الزام لگتا ہے وہ کہ اپنا کالیں تو نہیں کر رہے FIA کو, وہ یہ تو نہیں کر رہے. ڈیفینیٹلی چیزیں ڈیلیوٹ ہوں گی. آج اگر کسی کی اتھارٹی ڈیلیوٹ ہوئی ہے تو وہ اس معاملے میں شہزاد اکبر کی ہوئی ہے, چاہے ان کو ہٹایا نہیں ہے, چاہے کچھ نہیں کیا. لیکن دا مومنٹ یو ایڈ ون مور, ابھی تو وہ اکیلے کھیل رہے تھے نا اس فیلڈ میں, اب جو بھی ہے چاہے آپٹکس کے لیے بھی ہو, ایک اور بندہ ایکویژن میں ڈال دیا گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے دا ویری فیکٹ کہ جہانگیر ترین خان گروپ کے نام سے اس گروپ نے ملاقات کی اور آ کے یہ کہا کہ جی ہم ابھی جائیں گے ادھر پیشیوں پہ ساتھ, انہوں نے 2 میسج دیے کہ بھیا یہ گروپ انٹیکٹ ہے اور ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے, اور ہم نے اپنے راستے کھلے رکھے ہوئے. تو یہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا, لیکن آج کا اگر آپ دن کہتے ہیں تو آئی تھنک آج کا تو راؤنڈ 1 گوز ٹو جہانگیر ترین. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مالک صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. یہاں پر میں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جہانگیر ترین ہم خیال گروپ میں موجود ہیں نذیر چوہان صاحب. بہت بہت شکریہ نذیر چوہان صاحب وقت دینے کے لیے. چوہان صاحب, مطمئن ہیں آج کی ملاقات سے؟ جو مطالبات تحفظات آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھنے تھے وہ تسلیم ہو گئے آپ کے؟ بہت شکریہ بھائی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے بڑی مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور بیسیکلی ہم سب پاکستان تحریک انصاف ہیں جی, تو پاکستان تحریک انصاف سے تو کچھ بھی نہیں باہر. تو ہماری سوچ صرف ایک تھی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اپنے قائد, اپنے لیڈر وزیر اعظم پاکستان کو اپنے جو ہمارے دل ہیں وہ سنائیں اور ان کی ٹیبل تک پہنچائیں ان چیزوں کو کہ سر ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا ترین صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا باقی کچھ دوست ہیں جہاں سے ہم نے فیلنگ لی ہے ساری ہم نے ترین صاحب کی جا کے بتائی ہے خان صاحب کو. خان صاحب نے سن کے کافی دیر کچھ دیر دیکھتے رہے, کافی سمجھا انہوں نے, اور کافی چیزیں ایسی تھیں جو خان صاحب نوٹس میں پہلے نہیں تھی اور وہ سن کے اس پہ حیران بھی ہوئے. اور یہی وجہ ہے کون کون سے وہ معاملات تھے چوہان صاحب جو خان صاحب کے علم میں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ کلوزلی دیکھ رہے ہیں شوگر کے معاملات کو. تین ایسے تھے, اپنا جو FIR سین جس میں چینی کا ذکر تک نہیں کیا گیا تھا, اور وہ تینوں FIR خان صاحب کے سامنے رکھی گئی. تو وہ بھی خان صاحب کے سرپرائز تھا کہ 3 FIR تو کٹی ہیں جو چینی کے اوپر نہیں کٹی ہیں, کوئی اور ہی FIR ہے. تو لہٰذا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ تو اسی بات پہ ہم کلپ رہے تھے کہ سر اگر کوئی جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر ایلیگیشن ہیں, جس چیزوں کے اوپر ہیں وہ اپنا آپ کو کلیئر کریں اور جا کے عدالتوں کو فیس کریں. یعنی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو FIR کٹی تھیں ان کی تفصیلات خان صاحب کو نہیں پتا تھیں؟ جی, ان کے جو پرچے کی کاپیاں تھیں وہ آج ہم نے پہنچائی نا. سارے جو پرچے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو USP پہ جاتے رہے ہیں اور وہ USP کے مطابق سارے پرچے کٹے ہیں. اس کے اندر چینی نام کا ایک ذکر نہیں ہے, ایک لفظ کہیں لکھا تو ہو کہ چینی کے اوپر انہوں کو پکڑا گیا یا چینی کے اوپر فلاں کیا گیا, چینی نام کا ایک لفظ اس کے اندر شامل نہیں. تو کیا آپ نے پھر بتایا وزیر اعظم کو کہ کون چھپاتے رہے ہیں ان سے یہ حقائق, اور پھر ان کے خلاف کیا کارروائی وزیر اعظم کریں گے؟ کیا انہوں نے کچھ آپ سے ذکر کیا؟ جی بالکل, انہوں نے بڑا مہربانی فرمائی, شفقت کیا وزیر اعظم صاحب نے, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ بالکل مطمئن رہیں, سب پارٹی کے اندر ہیں اور وہ انصاف کے لیے ہمیشہ ساتھ رہیں گے, چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی کے باہر ہو. انصاف جوان صاحب, شہزاد اکبر صاحب پر بڑے تحفظات تھے, آپ کو بھی جہانگیر ترین صاحب کو بھی, وہ تحفظات کیا وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھے ہیں؟ اس پر انہوں نے کیا رد عمل دیا؟ بالکل رکھے ہم نے, اور یہ کہا ہم نے وہاں پر ریکویسٹ کی ہے اپنا وزیر اعظم صاحب کو کہ سر بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک شہزاد اکبر صاحب کے ہیں جو پرسنل ہوئے ہیں اور یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. کائنڈلی مہربانی کر کے آپ مہربانی کریں اس کی غیر جانبدارانہ جو ہے وہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں. یا پرائم منسٹر نے تو شہزاد اکبر صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے پھر آپ کے اس تحفظات کے باوجود. ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی, ہم نے ان جب ریکویسٹ کی تو انہوں نے پھر علی ظفر جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ ان کو انہوں نے, کیونکہ وہ ایک سینٹر بھی ہمارے ہیں اور وہ کارپوریٹ سیکٹر کو سمجھتے بھی ہیں,
یہ کیا چیزیں ہیں, کس طرح سے جانی ہیں. تو چون صاحب پھر یہ جو ساری آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, یہ احوال آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے سامنے رکھا, وہ مطمئن ہے کیا اس ملاقات سے, اور کیا آپ دوبارہ ملاقات کریں گے آپ پرائم منسٹر سے؟ مطمئن آئے ہیں اور بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم ایک پازیٹیو سائن ملا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, اور ہم سب لوگ مطمئن ہیں اس بات سے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہماری سوچ تھی کہ کم از کم ایک فری جو ایک ہر بندے کا حق ہے تو اس کو انصاف فری ملے, اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس کے اوپر اس کو تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب بھی مطمئن ہے ساری ملاقات سے, تو کیا آپ وہ اگلی ملاقات میں وہ ہوں گے خود موجود, یا اگلی ملاقات بھی آپ لوگ کریں گے؟ میرے خیال سے ترین صاحب بہت جلد خان صاحب کو ملیں گے, لیکن ابھی نہیں ملیں گے جب تک وہ فیس کر رہے ہیں عدالتوں کا. ہم ترین صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ بالکل نہیں ملیں گے. ترین صاحب جب تک عدالتوں سے کلیئر ہو کر نہیں آتے اس وقت تک خان صاحب سے نہیں ملیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عدالتوں سے سرخرو کریں گے, اور انشاءاللہ پھر وہ ترین صاحب کو خان صاحب کو جا کے ملیں گے دوبارہ, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسی طرح سے دوبارہ سے کام شروع کریں گے. یعنی کسی اور جماعت کی, اپوزیشن جماعت کے ساتھ آپ کے رابطے, یا کسی جماعت کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے؟ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں جا سکتا, اس بات پہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی جماعت کے ساتھ ابھی تک کسی کا رابطہ ہے یا کسی کے ذہن میں بھی اس طرح کی بات گئی ہو. ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایک نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں, اور الحمدللہ نظریے کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نذیر چوہان صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے.